بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 14ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں اسلامک ہسٹری اور تقابل ادیان کے اکثر سوالات شامل کیے گئے ہیں تاکہ ان موضوعات کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو اس پرابلم کا سدباب کیا جا سکے اور ان موضوعات کی بھی امتحانات کے سلسلے میں عمدہ تیاری کی جا سکے۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارے سابقہ لیکچرز کا جائزہ نہیں لیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پاسٹ لیکچرز کا بھی ضرور وزٹ کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان لیکچرز کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی جانب، بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف جہاں پہ آپ ہمارے سوالات بما جوابات دیکھ پائیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ امام عزیمت کے لقب سے کون سی شخصیت معروف ہوئی؟ امام عزیمت کے لقب سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ معروف ہوئے، اور اس لقب کے دیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عقیدہ خلق قرآن کا مسئلہ ہوا آپ نے جیل جانا تو پسند فرما لیا، آپ نے زد و کوب کا شکار بننا تو پسند فرما لیا، لیکن اس مسئلے پہ مرد مجاہد کی طرح تنہا ڈٹ جاتے ہیں اور اسی کی پاداش میں آپ کو کڑی سے کڑی سزائوں سے بھی دوچار ہونا پڑا اور آپ کو بہت زیادہ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام عزیمت کہا جاتا ہے کہ آپ نے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت کو اختیار کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک الجیریا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ارسطو کی کتب کا شارح کس مسلم فلسفی کو کہا جاتا ہے؟ اس مسلم فلسفی کا نام ابن رشد ہے۔ اگلا سوال، غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم کن کے پاس تھا؟ غزوہ بدر میں مہاجرین کا علم یعنی جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور سب سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ قائم کیا، اور یہی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی بدولت اوس اور خزرج کے بڑے قبائل مشرف با اسلام ہوئے۔ اگلا سوال ہے، جس فعل میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اسے کہتے ہیں؟ گرامر کی روح سے اس فعل کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، انسان کامل کس کی تصنیف ہے؟ انسان کامل کے مصنف کا نام ڈاکٹر خالد علوی ہے۔ اگلا سوال، ایسا اسم جو لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہو لیکن معنی کے لحاظ سے جمع پر بولا جاتا ہو، عربی میں کون سا اسم کہلاتا ہے؟ ایسے اسم کو عربی میں اسم جمع کہتے ہیں، اور اسم جمع کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ لفظاً تو وہ لفظ مفرد ہوگا، جمع نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ افراد جمع ہو جائیں گے۔ جیسے لفظ ہے قوم، اب قوم کا لفظ ذاتی طور پہ تو واحد ہے، لیکن جب بھی قوم کہیں گے تو قوم میں ایک فرد شمار نہیں ہوتا بلکہ لا تعداد کثیر افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ قوم کا لفظ یا گروہ کا لفظ یہ لفظی طور پہ تو مفرد ہیں لیکن معنوی طور پہ جمع ہیں، تو ایسے لفظ کو عربی کی گرامر میں اسم جمع کہا جاتا ہے کہ یہ جمع کا اسم ہے۔ اگلا سوال، فاتح اندلس کس کو کہا جاتا ہے؟ فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تاریخی عمارت الحمراء کس شہر میں تعمیر ہوئی؟ الحمراء غرناطہ میں تعمیر ہوئی۔ اگلا سوال، سامری جادوگر کا پورا نام کیا تھا؟ سامری جادوگر کا پورا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ناظرین محترم، سامری جادوگر کا نام بھی موسیٰ تھا۔ جس دور میں یہ سامری جادوگر تھا اس دور کے پیغمبر کا نام بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھا، اور سامری کا نام سامری یہ ایک نسبت ہے، اس کا نام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں جہاں سامری جادوگر کا تذکرہ آیا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں
سامری کے لفظ کے اوپر الف لام کا اضافہ فرمایا ہے۔ تو الف لام کا اضافہ اسم پر نہیں ہوتا، بلکہ الف لام کا اضافہ کسی معین چیز پر نہیں ہوتا بلکہ نکرہ چیز پر ہوتا ہے۔ تو یا سامرج، اسے اللہ رب العالمین نے جب اسے مخاطب فرمایا تو الف لام اس کے نام کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سامری اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی قوم ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق وہ قوم سمیری ہے اور اسی سے سامری بنا ہے۔ بہرحال وہ قوم جو بھی تھی، اس کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سامری جادوگر تھا۔ اگلا سوال، حدیث پاک میں الاسودان سے کیا مراد ہے؟ الاسودان تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ کھجور اور پانی کو حدیث پاک میں الاسودان کہا گیا ہے، بخاری شریف کی روایت میں۔ الاسود کہتے ہیں سیاہ چیز کو، اسودان دو سیاہ چیزیں۔ اصل میں انہیں اسودان کیوں کہا گیا؟ عربوں کے ہاں یہ قاعدہ تھا، یہ ان کے ہاں اصول تھا کہ جب بھی دو چیزیں جن کے فوائد بے شمار ہوں، جن کے اندر بہت زیادہ مشابہت ہو کسی بھی طور سے، تو وہ دونوں کے لیے ایک ہی اسم بول دیا کرتے تھے۔ اب کھجور اور پانی دونوں کے لیے ایک ہی نام استعمال کیا گیا ہے، الاسودان۔ حالانکہ پانی سیاہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دو سیاہ چیزیں پکارا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا عمل دخل انسان کی زندگی میں پانی کا ہے، عربوں کے معاشرے میں اتنا ہی عمل دخل خوراک کے سلسلے میں کھجور کا ہوتا تھا، کہ کھجور کے علاوہ خوراک سمجھی ہی نہیں جاتی تھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ اسے حدیث پاک میں الاسودان، دو سیاہ چیزیں کھجور اور پانی کو قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، تصاؤب کسے کہتے ہیں؟ تصاؤب جمائی لینے کو کہتے ہیں، جو انسان نیند کے وقت، اونگ کے وقت یا سستی کے وقت لیتا ہے، اسے عربی میں تصاؤب کہتے ہیں۔ اور جمائی کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پورا منہ نہ کھولے بلکہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے سامنے رکھے، کیونکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ پورا منہ کھول کے جمائی لینا یہ اخلاقیات سے ماورا ہے، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے جمائی لی جائے، جیسا کہ شریعت اسلامیہ کا حکم بھی ہے۔ اگلا سوال، تشمیت سے کیا مراد ہے؟ تشمیت سے مراد یرحمک اللہ کہنا ہے۔ تشمیت کا حکم حدیث پاک میں دیا گیا ہے۔ تشمیت کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کو چھینک آئے، وہ الحمدللہ کہے۔ اب الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ تشمیت ہے، اور یرحمک اللہ کہنا اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے عربی میں وہ تشمیت ہے۔ اور چھینکنے والے کو، جیسے چھینک آئے، اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ العاطس ہے، عین الف طا اور سین، عاطس، چھینکنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اگر عاطس کے حوالے سے سوال پوچھا جائے کہ عاطس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد چھینک لینے والا آدمی ہوگا، اور تشمیت چھینکنے والے کی الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ تشمیت کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے والے صحابی کا نام بتائیے۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلا سوال، حوقلہ کسے کہتے ہیں؟ حوقلہ بھی ایک ٹرم ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقلہ کہا جاتا ہے۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے لیے کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو آپ جواب دیں گے حوقلہ۔ یہ چند ایک مختصر ٹرمز استعمال ہوتی ہیں عربی میں، جن سے اکثر ہمیں آگاہی نہیں ہوتی اور ان کے حوالے سے اکثر سوال بھی پوچھے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اصطلاح میں تحلیل کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تحمید سے کیا مراد ہے؟ تحمید کے لفظ سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ تحمید اور حمد ان میں تھوڑی تھوڑی مناسبت آپس میں اور مشابہت پائی جاتی ہے، تو تحمید سے مراد الحمدللہ کہنا ہے۔ اگلا سوال، تسبیح سے کیا مراد ہے؟ تسبیح میں بھی وہی الفاظ سے واضح ہو رہا ہے، سبح یسبح تسبیحا، کہ سبحان اللہ کہنا، اسے اصطلاح میں تسبیح کہتے ہیں۔ اگلا سوال، تکبیر سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی آسان ہے، تکبیر سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بنی نضیر میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کھجور کے جو درخت کاٹے گئے تھے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کھجور کے ان درختوں کو بویرا کہا جاتا تھا۔ اصل میں بنی نضیر ایک قلعے کا نام ہے جہاں پہ کچھ یہودی رہتے تھے، مدینہ منورہ میں ہی وہ یہودی آباد تھے۔ بنی نضیر ان کا پورا قبیلہ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہودیوں نے عہد شکنی کی۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا گیا تھا وہ مواخات مدینہ کا کام تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم کی گئی۔ دوسرا کام جو کیا گیا وہ میثاق مدینہ کا کام تھا کہ یہودیوں کے درمیان اور دیگر جو اقوام مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھی ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے۔ تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کریں گے، دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے واضح طور پہ کفار مکہ کی مدد کی، تو پھر اس کے جواب میں غزوہ خندق کے خاتمے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت صحابہ کے ساتھ بنی نضیر کے قبیلے پہ چڑھائی کی تھی۔ پھر آپ نے حکم فرمایا تھا کہ ان کے جو درخت ہیں، جو کھجوروں کے باغات ہیں، ان کو آگ لگا دی جائے۔ اور وہ کھجوروں کے باغات بہت زیادہ تھے جنہیں اہل یہود بویرا کہتے تھے، اور یہ کھجوروں کے باغات کو آگ لگانے کی وجہ سے ان کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا۔ جب اکانومی تباہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان پہ قابو پانا، تسلط حاصل کرنا مشکل نہ رہا بلکہ ممکن ہو گیا۔ تو وہ جو کھجوروں کے درخت تھے، ان کھجوروں کے درخت کو یہودی بویرا کہتے تھے۔ وہی بویرا کے درخت جسے غزوہ بنی نضیر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اگلا سوال، مذہب کا لغوی معنی کیا ہے؟ مذہب کا لغوی معنی چلنے کی راہ یا چلنے کا راستہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ویدوں کی تعداد کتنی ہے؟ ویدوں کی تعداد 4 ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابیں ہیں وید، اور ویدوں کی تعداد 4 ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہندو مت میں شیو کی کتنی صورتیں مستند تسلیم کی گئی ہیں؟ ہندو مت میں شیو کی 8 صورتیں مستند تسلیم کی گئی ہیں۔ اگلا سوال، سکھوں میں کتنے افراد کو گرو کا درجہ دیا گیا؟ سکھوں میں 10 افراد کو گرو کا درجہ دیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن، سکھوں کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے؟ سکھوں کی مذہبی کتاب کا نام گرنتھ صاحب ہے۔ اور جب یہ گرنتھ صاحب کی کتاب ان کے اندر آ گئی، سوال یوں بھی پوچھا جاتا ہے نا سم ٹائم کہ اس وقت سکھوں کے گرو کا نام کیا ہے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ اس وقت سکھوں کا گرو کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ جب 10 افراد جو ہیں یہی ان کے گرو ہیں۔ جب 10ویں کا انتقال ہوا اس کے بعد سے انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ یہ جو گرنتھ صاحب کتاب ہے اب ہمارے لیے جب تک دنیا قائم رہے گی یہ گرنتھ صاحب کی کتاب ہی ہمارے لیے گرو کا درجہ اختیار کرے گی۔ تو اب ان کے ہاں کوئی انسان گرو نہیں ہے بلکہ یہ گرنتھ صاحب کی جو کتاب ہے یہی ان کے لیے گرو ہے۔ نیکسٹ کویسچن، بدھ مت کی عبادت گاہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدھ مت کی عبادت گاہ کو اسٹوپا کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، بدھ ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ راجہ اشوک کو بدھ ثانی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، یہودی بائبل کتنی کتب پر مشتمل ہے؟ یہودی بائبل 39 کتب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، بنی اسرائیل کو کتنے سال تک سینا میں صحرا نوردی کرنا پڑی؟ یہ سینا ایک وادی کا نام ہے جسے قرآن پاک میں طور سینا کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل وہاں پہ 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے۔ اگلا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کس کی قیادت میں ارض مقدس میں داخل ہوئے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس جگہ ہوئی؟ اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے۔ اگلا سوال، معجزہ شق القمر کا سن کیا ہے؟ معجزہ شق القمر کا سن 7 نبوی ہے، یعنی نبوت کا 7واں سال تھا۔ شق القمر یعنی جس وقت کفار مکہ نے آپ سے یہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تو پھر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمانی چیزوں پہ جادو نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے پر اس معجزے کا اظہار کیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ تو وہ 7 نبوی کا واقعہ ہے معجزہ شق القمر۔
اگلا سوال، عام الحزن کا سال کون سا ہے؟ عام الحزن کا سال 10 نبوی ہے۔ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب دونوں کا 3-4 دن کے وقفے کے ساتھ انتقال ہوا تھا، جس وجہ سے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا۔ 10 نوی کا یہ سال ہے۔ اگلا سوال، مواخات مدینہ کب قائم ہوئی؟ مواخات مدینہ 1 ہجری میں قائم ہوئی۔ جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوا تھا وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کرنا تھا۔ یہ ایک رشتہ اخوت قائم کیا گیا، اسی کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ 1 ہجری میں مواخات مدینہ ہوئی۔ اگلا سوال، میثاق مدینہ کب ہوئی؟ میثاق مدینہ بھی 1 ہجری کا واقعہ ہے، کیونکہ اس کے فوری بعد 1 ہجری میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے آس پاس میں رہنے والے گروہوں کے درمیان معاہدہ کیا تھا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا۔ نیکسٹ کوسچن، غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال، جامعۃ الازہر کا سن تاسیس بیان کیجیے۔ جامعۃ الازہر کا سن تاسیس 988 عیسوی ہے، یعنی 988 عیسوی میں جامعۃ الازہر مصر کی بنیاد رکھی گئی۔ اگلا سوال، صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حذیفہ کو صاحب سر رسول کہا جاتا ہے۔ سر کہتے ہیں راز کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدان کون سے صحابی تھے؟ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگلا سوال، اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید صحابی کون تھے؟ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید صحابی کا نام حضرت حارث بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نیکسٹ کوسچن، اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہیدہ صحابیہ کون تھیں؟ اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون صحابیہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ نیکسٹ کوسچن، کس صحابی کی گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 افراد کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا؟ اس صحابی کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 افراد کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ اگلا سوال، فاتح ایران کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، جنگ یمامہ کس سن میں ہوئی؟ جنگ یمامہ سن 12 ہجری میں ہوئی، اور جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اگلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو دارالفنا سے دارالبقاء کی جانب کوچ فرما گئے۔ اگلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم 24 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بتائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحج 35 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا یوم شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری ہے۔ نیکسٹ کوسچن، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنا ہے؟ آپ کی خلافت کا دورانیہ تقریباً 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر 50 سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔